نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ آیت نمبر 123 ہے، 22 اور 23۔ اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو انعام کیا میں نے تم پر، اور تحقیق فضیلت دی میں نے تم کو جہان کے سارے لوگوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں فائدہ دے گا کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس دن میں، قبول کیا جائے گا اس دن میں کوئی فدیہ، اور نہ کام دے گی کوئی سفارش، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران اسلام، عزیز بھائی و دوستو، سورہ بقرہ کے تقریباً دوسرے پاؤ سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہونے والے مختلف انعامات اور پھر بنی اسرائیل کی طرف سے مختلف برائیاں، ان کے عیوب و نقائص جو تھے ان کا ذکر کیا۔ اب آخر میں دوبارہ اسی پہلے مضمون کو اللہ تعالیٰ تاکیداً ذکر فرما کر ان کے سلسلہ کلام کو ختم فرما رہے ہیں۔ آگے پھر دوسرا عنوان شروع ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا وہاں بھی کہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو گویا حضرت یعقوب کی اولاد کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، صاحبزادے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 8 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ان میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق 2 پیغمبر ہوئے، باقی 6 جو وہ نبی نہیں تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے، ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوئے۔ 12 بیٹوں کے خاندان آگے چلے، اور کوئی یوسفی کہلایا، کوئی بنیامینی کہلایا، کوئی رومینی کہلایا، کوئی یہودی کہلایا۔ یہودا ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ حضرت یوسف اور بنیامین سگے بھائی تھے، باقی دوسرے جو بیٹے تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ تو اس سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں، ان دونوں نعمتوں سے اس خاندان کو نوازا تھا۔ ظاہری نعمتیں یہ تھیں کہ اس بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے۔ بادشاہ ہونا ایک ظاہری کمال ہے، ظاہری خوبی ہے۔
پھر اس کے بعد اسی بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ ٹھہرے، حاکم بنے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو تو ایسی بے مثال حکومت ملی۔ خود قرآن کریم نے ایک جگہ ذکر فرمایا، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدہ، کہ اے میرے پروردگار، سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے میرے پروردگار مجھے ایسی دنیا میں حکومت عطا کر کہ اس جیسی حکومت کسی کو نہ ملی ہو، لا ينبغی لأحد من بعدہ، میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ان کی دعا قبول فرمائی اور ایسی بے مثال حکومت دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، درندوں پر بھی تھی۔ اللہ کی گویا ساری مخلوق پہ ان کی حکومت تھی۔ ہوا کو حکم کرتے تو ان کا تخت سلیمانی ہوا کے ساتھ اڑتا، 1 مہینے کی مسافت 1 دن کے اندر ہو جاتی، جہاں جانا چاہتے ہوا ان کے تخت کو لے جاتی۔ جنات سے بڑے بڑے کام لے لیتے، ان کے حکم کے تابع ہوتے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی حکومت سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو یہ ظاہری نعمت تھی، اور باطنی نعمتیں یہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 4000 یا بعض حضرات کے ہیں 4000 سے بھی زائد انبیاء تشریف لائے۔ اب کسی قوم اور خاندان میں ایک نبی آ جائے تو یہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے، چیز ہے کہ ہزاروں انبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی نعمت اس قوم بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کی یاد دہانی فرما رہے ہیں لوگوں کو کہ اے بنی اسرائیلیو سن لو، ان کم از کم میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو انعام کیا میں نے تم پر ظاہری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے اس جہان کے سب لوگوں پر آپ کو یہ فضیلت بخشی۔ فضیلت یہی تھی کہ ان کو نبوت مل رہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو مفصل کتابیں اتاری ہیں، آپ حضرات علماء سے سنتے ہی ہیں کہ مکمل طور پر 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ پاک کی طرف سے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم۔ اب ان 4 کتابوں میں سے 3 کتابیں بنی اسرائیل پہ اتری ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری، وہ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو اس دور میں جتنی اقوام تھیں، ان اقوام میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت بڑی فضیلت اور عظمت بخشی، اس لیے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہان پر فضیلت بخشی، جہان کے سب لوگوں پر۔ کم از کم میرے اس انعام اور نعمت کو یاد کر کے اس نعمت کا جو نتیجہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر کرو، اس کے مطابق اس کی قدر کر کے اس کے مقتضا پر عمل کرو۔ لیکن بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ نہ تورات کو محفوظ رکھا، نہ انجیل کو محفوظ رکھا، نہ ان کے احکامات پر عمل کیا، اور نہ ہی تورات و انجیل کا یہ حکم کہ اگر آخر الزمان نبی آ جائے تم میں سے کسی کے دور کے اندر تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا، اس وعدے کو بھی بھول گئے، اس عہد و پیمان کو بھی توڑ دیا یہود و نصارہ نے۔ آگے پھر فرمایا یہ ان کے یاد دہانی کرانا تھی سابقہ نعمتوں کی، اور آگے پھر ترہیب ہے کہ اس دن سے ذرا ڈرو، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ مراد اس یوم سے یوم القیامہ ہے کہ جب ساری انسانیت جمع ہوگی وہاں انسانیت کے اعمال تولے جائیں گے۔ اب جس کے وزن اعمال میں اعمال خیر غالب ہوئے تو اس کی نجات ہوگی، اور جس کے وزن اعمال میں برائیاں زیادہ ہوئیں اور عمل خیر قلیل ہوا تو پھر اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آئے گا، اس کی نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا،
تو کھاتا برابر ہو جائے گا نیکیوں کا اور برائیوں کا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے اب تو تیرا کھاتا برابر ہے، نیکی کا پلڑا بھاری ہو تو پھر تجھے جنت بھیجا جائے گا، اب تو جا کہیں سے کوئی ایک نیکی ڈھونڈ کے آ تاکہ تیرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ حدیث میں آتا حضور نے فرمایا کہ اب وہ بندہ جائے گا دنیا میں ان لوگوں کے پاس جو اس کے دوست تھے، جگری دوست ہوتے ہیں نا جی، آج ان کے پاس جا کر سوال کروں شاید کوئی ایک نیکی دے دے۔ جس کے پاس جائے گا وہ جواب دے دے گا کہ آج تو میرا اپنا کھاتا تلنا ہے، اعمال تلنے ہیں، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوتا ہے، میں تو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دوستوں سے جب جواب ملے گا پھر خاندان کے لوگوں کے پاس سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آئے گا کہ وہ اس کا مشکلات میں معاون اور مددگار ہوتا تھا دنیا میں، آج شاید بھائی کام آ جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کے پاس آئے گا، یار ایک نیکی کی ضرورت ہے، آج مجھے دے دو تاکہ میرا معاملہ صاف ہو جائے۔ بھائی انکار کر دے گا، کہتا نہیں بھائی آج کے دن تو میرا اپنا حساب ہونا ہے، پتہ نہیں میرا نتیجہ کیا نکلتا ہے، میں اگر اپنی نیکی تجھے دے دوں تو میرا انجام کیا ہوگا۔ بھائی بھی انکار کر دے گا۔ پھر والد کے پاس آئے گا، والد سے کہے گا ابا جی آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں زندگی بخشی، یہ وجود بخشا، آپ نے مجھے پالا، بڑی مشقتیں اٹھائیں، آج ایک نیکی کا سوال ہے، مہربانی کر کے یہ دے دو۔ والد بھی جواب دے دے گا۔ اللہ اکبر ہے۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن بندہ بھاگے گا، یفر المرء من اخیہ اپنے بھائی سے، ومن امہ اپنے ماں سے، وابی اپنے باپ سے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی اور اولاد ماں سے بھاگے گی، نفس و نفسی کا خاوند اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی خاوند سے، کہ آج کسی نے دوسرے کا حق نہ دینا ہو، حق نہ دینا پڑ جائے، جس کے نتیجے میں ہمارے لیے عذاب مقدر میں نہ لکھا جائے، تو ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا باپ بھی جواب دے دے گا اور ماں کے پاس آئے گا کہ اماں جی مجھے پہچانا ہے۔ حدیث میں حضور نے عجیب فرمایا، بیٹا کہے گا ماں سے مجھے پہچانا ہے؟ ماں کہے گی ہاں بیٹا، میں نے تجھے 9 ماہ اپنے پیٹ میں اٹھایا، بڑی مشقتوں میں تجھے جنم دیا، تیرے بچپن میں بڑا تجھے ناز و نعم سے پالا، میں نے ساری مشقتیں اٹھائیں اور تیری مشقت اور تکلیف کو کبھی برداشت نہیں کیا، تو وہ میرا بیٹا تو ہے۔ اب بیٹا کہے گا اماں جی ایک نیکی کی ضرورت ہے تاکہ میرا وزن اعمال میں نیکی کا پلڑا میرے گناہوں پر بھاری ہو جائے اور میری نجات ہو جائے، ایک نیکی کا سوال دے دو۔ تو ماں موڑ لے گی، کہے گی بیٹا آج نیکی نہیں دے سکتی، تو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، دنیا میں اللہ کو راضی کر لو، وہ نیکیاں اور اعمال، ایمان اور اعمال صالحہ جمع کر لو جو کل قیامت کے دن ہمیں اپنی نجات کے لیے کام آئیں گے، ورنہ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور یہ بات دوسری کہ قرآن کریم نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا، یوم واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، ولا یقبل منها عدل، نہ اس سے فدیہ لیا جائے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو اس مصیبت سے نجات کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جرمانہ ادا کر کے چھوٹ جائے، مالی جرمانہ ادا کر دے اور مصیبت سے، مقدمے سے جان چھوٹ جائے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بااثر شخصیت سفارش کر دے، اس کی سفارش کی بنیاد پر چھوٹ جائے۔ تیسرا یہ کہ جناب قبیلہ طاقتور ہو کہ سفارش کی ضرورت ہی نہ ہے، حکومت وقت اور اداروں سے زبردستی اپنی قوت کی بنیاد پر اپنے بندے کو چھڑوا کر لے جائیں۔ فرمایا قیامت کے دن ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب بھی نہیں کام آئے گا، نہ قبیلہ جتھا، نہ سفارش،
اور نہ ہی فدیہ یا کفالت۔ یا دنیا میں چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی کا ضامن بن جاتا ہے، یار اس بندے کو چھوڑ دو، جب عدالت اس کو طلب کرے گی میں اس کو عدالت میں حاضر کر دوں گا، تو اس وجہ سے بھی اس کی وقتی طور پر جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو آخرت میں نہ کفالت چلے گی، نہ فدیہ چلے گا، نہ ضمانت چلے گی، اور نہ ہی قبیلے کا زور چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انصاف کا ترازو قائم فرمائیں گے، جو کچھ انسان نے کیا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھنا یہ سفارش کا نہ ہونا کلیتاً ان حضرات کے لیے ہے جن کی موت کفر اور شرک پہ آئی ہے۔ البتہ جو عاصی، نافرمان، مومن گنہگار ہیں، ایمان کی حالت میں ان کی موت آئی ہے، ان کی سفارش ہوگی۔ اب حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان حافظ قرآن ہے، اب اس نے قرآن کے مقتضا پر عمل بھی کیا دنیا میں، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو حق دیں گے کہ اپنے خاندان کے وہ 10 افراد جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی سفارش کر، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش قبول فرما کر ان کی نجات فرما دیں گے۔ اسی طرح وہ شخص جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شہید سفارش کرے گا، اس کی سفارش پر گنہگاروں کی نجات ہو جائے گی۔ ایک عالم دین جس نے اپنے علم کے مقتضا پر عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حق سفارش دیں گے، اور نہ بھی ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ یقیناً رسول اللہ کی سفارش کی امید رکھنی ہر مسلمان کے لیے حق ہے، ہر مومن کے لیے حق ہے، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے وہ نیک ہو، کہ حضور کی سفارش تو کام آئے گی۔ لیکن بہرحال حضور کی سفارش بھی اس وقت کام آئے گی جب ایمان موجود ہو میرے بھائیو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر حضور کی سفارش کافر کے لیے نہیں ہوگی، یاد رکھنا، پکی بات ہے، قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ تو جس کی موت کفر پہ آئی ہے، شرک پہ آئی ہے، اس کو نہ نبی کی سفارش کام دے گی، نہ خاندان کے کسی مومن شخص، کسی ولی کی، کسی حافظ کی، اس کے لیے کوئی سفارش نہیں، اس کے لیے سفارش کا دروازہ بند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن نہیں فائدہ دے گا کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی، ولا يقبل منہا، اور نہ قبول کی جائے گی اس دن کوئی عدل، ان کو فدیہ، ولا تنفع، اور نہ فائدہ دے گی اس دن شفاعت، ان کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر ہماری زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔